اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم محترم سامعین کرام و ناظرین صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم ختم النور پر کچھ پروگرام کر چکے ہیں۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 10 روز قبل 12 ستمبر کو ہمارے چینل نے پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے زمین میں تیسرا پروگرام کیا تھا، جس میں 12 ربیع الاول کی تقریبا جس کو 12 ربیع الاول کی تقریبا کی وجہ سے آگے لے جانا چند روز آگے کر دیا گیا۔ اب یہ اس سلسلے کا یعنی تحفظ ختم نبوت کے سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کی شکیں پیش کی جائیں گی۔ اس عنوان پر اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے اس قانون کے پس منظر اس کے لیے جدوجہد پر علماء کے پابندی کی مشاورت پر کوششوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تحفظ ختم نبوت امتناع قادیانیت آرڈیننس 26 اپریل 1984 کو جاری ہوا۔ اس آرڈیننس میں 298 بی اور 298 سی کو دستور کا حصہ بنایا گیا، جس میں قادیانیوں کو اسلامی القابات، اصطلاحات اور خطابات کے غلط استعمال سے روکا گیا۔ مرزا غلام القادیانی کے پیروکاروں میں جو فرد بذریعہ تحریر زبانی الفاظ یا ظاہری حرکات مندرجہ ذیل امور کا مرتکب ہوگا اسے 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے اس قانون کے مطابق۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی اور شخص کو امیر المومنین خلیفہ مسلمین یا رضی اللہ عنہ کے طور پر پکار رہا ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے علاوہ کسی اور خاتون کو ام المومنین کے لقب سے خطاب کرے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کے علاوہ کسی شخص کو کہ اہل بیت کو خطاب سے پکارے، کسی اور شخص کی اہل بیت کو اہل بیت کے خطاب سے پکارے۔ نمبر 4، اپنی عبادت کا گاہ کا نام مسجد رکھے یا اس نام سے پکارے۔ نمبر 5، اپنے مذہب میں مروج عبادت کے لیے بلانے کے طریقہ کار کو اذان کہے یا اسی طریقے سے اذان دے جس طرح سے مسلمان اذان دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں اس فیصلے دیے گئے ہیں جو انہوں نے 3 جولائی 1993 کو قادیانیوں کو اپیل پر دلائل سننے کے بعد دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 1754 اور 1993 1754 فیصلہ نمبر ہے، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل 298 سی میں یہ کہا گیا ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 26 اپریل 1984 کو نافذ کیا گیا، جس کے تحت اس 298 سی کے نکات ہم بیان کرتے ہیں وہ ذیل میں۔ نمبر 1، مرزا غلام القادیانی کے پیروکاروں میں سے جو فرد براہ راست یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے عقیدے کا اسلام کہے یا اپنے عقیدے کی تبلیغ کو اشاعت کرے یا دوسرے کو اپنا مذہب تبلیغ کرنے کی دعوت دے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مشتعل ہوں، ایسے شخص کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ ہم دے چکے ہیں۔ یہ 3 جولائی 1993 کا فیصلہ ہے جس کے بعد میں یہ طے کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون انبیاء کی نبوت پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے ہوش مندی سے دفاع کرنے کا ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم جذبات کے بجائے جذبات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کا استعمال غلط انداز سے نہ ہو کہ ایسا نہ ہو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو۔ ہمیں شعور سے، حقائق سے، قانون کے مطابق اپنے خیالات پہ کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ ہمیں تحفظ ختم ہونے کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔